السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ قرآن مجید کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے میرا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وعصیلا، صبح و شام میری تسبیح کیا کرو۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ذکر کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بہت سے حدیثوں کے ذریعے ہمارے تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اپنی زندگی میں ذکر کو اپنا لو اور ذکر کو کثرت سے کیا کرو، کیونکہ ذکر کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان ذکر کرتا ہے اس کے دل پہ لگے ہوئے زنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ تو زنگ سے مراد یہ ہے کہ جو انسان جب دنیاوی زندگی میں جیتا ہے تو اس کے دل پہ دنیا کی محبت چڑھ جاتی ہے، دنیا کی مال و دولت کی محبت، دنیا کی عیش و عشرت کی محبت، اس طرح کی محبت دنیا سے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان ذکر اللہ کا کرتا ہے تو وہ اس کے دل پر جو یہ محبت دنیا کی جم گئی ہے وہ اس زنگ کو اللہ کا ذکر صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے ذکر، اللہ کا ذکر، اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ذکر کیا کرے۔ تو اسی طرح سے بہت سے جگہوں پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ نے خود اپنی قرآن مجید میں اپنے نام کی تسبیح کرنے کا اور اللہ کا ذکر کرنے کا کثرت سے حکم دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ہماری زندگی کو سدھارنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہماری زندگی کو دین اسلام پر چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہا ہے ہم وہ چیزوں پر عمل کریں، تبھی ہماری زندگی اور ہماری دین اسلام پر چل سکتے ہیں ہم، اور ہماری آخرت سنور سکتی ہے اور اللہ ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو جب ہم اپنائیں گے، جو آپ کا فرمان ہے ہم اس کو اگر اپنائیں گے تبھی ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو اپنے عبادت کے لیے رجوع کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں۔ جب ہم اللہ کا ذکر میں اپنے وقت لگاتے ہیں، جب ہم اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، تو اس کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارے یہ بندہ میرے سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرا ذکر کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کو میں اور ہدایت دوں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ہمیں ہدایت دیتے ہیں کہ ہم دوسرے نیک اعمال کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا اگر تمہیں قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نزدیک جانا ہے، تو اللہ کے ناموں کی تسبیح کیا کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ دو کلمات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کی سنتیں پڑھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری زندگی میں ہم وہ عمل کریں تو بھی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر سکتے ہیں اور دین اسلام پر چل سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سردار اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نبی، جس میں کوئی عیب نہیں، بے عیب ہے، اور جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا تھا نہ کبھی ہوگا، ویسے وجود مبارک اپنی زندگی میں روز 70 مرتبہ استغفار کا ذکر کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں بتانا چاہتے تھے کہ اے امتیوں، میری امت کثرت سے استغفار کرا کرو تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے اور تمہیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے گناہگار بندے، تو سوچئے آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ تو ہمیں یہ زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ کے ذکر میں بہت سے نعمتیں موجود ہیں، مگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر بیٹھے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پر رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے جب ہم ذکر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک سورہ انفال سورہ نمبر 8 جس کی آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ اکبر۔ سوچئے آپ، اب ہم کامیابی دنیا کی زندگی میں پانے کے لیے کیا کیا محنتیں نہیں کر رہے، مشقتیں کر رہے، یہاں بھاگ رہے وہاں بھاگ رہے، دن رات ہماری سب سے پیاری پسندیدہ چیز نیند کو قربان کر دیتے ہیں، ہمارا چین قربان کر دیتے ہیں، ہماری صحت قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ مال و دولت پانے کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ تو ہمیں اتنا آسان طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا بتا دیا ہے، اور ہم اس کو چھوڑ کر ذکر کرنا کتنا آسان ہے۔ ذکر کے لیے آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ وقت پہ ادا کریں، بس آپ جہاں ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کوئی مرد آدمی ہے اپنے کام پر جا رہا ہے، گاڑی پہ جاتے جاتے اللہ کا ذکر کرے، گاڑی پہ کام سے واپس آ رہا ہے بس اللہ کا ذکر کرے، تسبیح کرے۔ پھر وہ عورتیں ہیں، اگر گھر میں وہ پکوان کر رہی ہے، پکاتے پکاتے کام کرتے کرتے بس اپنے اللہ کا ذکر کرے۔ بہت سے ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیثوں میں موجود ہے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ حدیث میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کی شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پر رکھی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کو ہم کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ اسی طرح اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ سورہ الرعد کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ان کا ذکر اللہ کے ذکر سے ان کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ، آپ سوچئے آج ہم اتنا ہمارے دل بے چین ہیں، پریشان ہیں، ہمارے پاس 3 ٹائم کھانے کے لیے کھانا ہے، ہمارے سروں پر چھت ہے، ہمارے پاس آرام کرنے کے لیے بستر ہے، گرم بستر ہے، ہمارے کو اگر گرمی ہوتی ہے تو ہمارے لیے فین، اے سی سب موجود ہے، ہمارے لیے ٹھنڈا پانی موجود ہے، ہمارے لیے سردی ہوتی ہے تو گرم چیزیں موجود ہے، گرم پانی کی سہولتیں موجود ہے، پھر بھی ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہر نعمت موجود ہے اللہ رب العزت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں دے رہا ہے، مگر ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اگر تمہارے دلوں کو اطمینان چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یاد رکھو اگر تمہارے دل کو اطمینان اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف میرے ذکر میں اطمینان حاصل۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر اپنی زندگی میں لائے، تبھی ہمارے دلوں میں اطمینان اور سکون آ سکتا ہے، ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ بے سکونی کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، اللہ کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور ایک سورہ نمبر 63 سورہ منافقون اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سبحان اللہ۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہاری دولت، تمہاری اولادیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر پائے۔ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر پائے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔
دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اس آیت کو نازل فرمایا، اور آج ہم مسلمان یہی چیز کو، قرآن مجید کو چھوڑ دے کر ہم اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دولت یاد رکھو کہ تمہاری دولت تمہیں اللہ کے یاد سے غافل نہ کرے۔ تو آج ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اپنی دولتوں کو کمانے کے لیے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، زندگی کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری اولادیں بھی، یہ اولادوں سے مراد کیا ہے؟ اولادوں سے مراد یہ ہے کہ آج کل دیکھیے آپ کس طرح ماں باپ اپنے اولادوں کو زندگی سنوارنے کے لیے، ان لوگوں کا فیوچر بنانے کے لیے، ان لوگوں کو کس طرح اپنا وقت زندگی کا پورا صرف ان لوگوں کی زندگی بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ کس طرح ان لوگ اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تک نہیں کرتے، نہ نماز قرآن کچھ نہیں، بس دن رات محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں اور بس اپنے بچوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور تاکہ وہ کچھ پڑھ لکھے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کامیاب ہو جائے۔ سوچیے آپ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بڑا گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ گھاٹے کے سودے سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم ہماری دنیاوی زندگی کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے اور بچوں کی زندگیوں کے لیے ہم ہماری آخرت خراب کر رہے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر۔ اللہ اکبر۔ سنچیے آپ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں اس کے کام میں آتی ہیں۔ پہلی چیز یہ، جو وہ نیک اعمال کرتا ہے، جو کچھ وہ دنیاوی زندگی میں جو اعمال کر گیا ہے، وہ ایک چیز اس کے کام میں آتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو وہ صدقہ جاریہ کرتا ہے، ایسا صدقہ جس کا اجر اس کو بعد میں بھی ملے، جیسے مسجد بنانے کے لیے پیسے خرچ کرنا، یا پھر کوئی پانی کا کنواں وغیرہ بنا دینا، اس طرح کا کوئی اعمال کرتا ہے تو وہ ایک چیز اس کو مرنے کے بعد بھی کام میں آتی ہے۔ اور تیسری چیز اولاد اگر تم نیک اولاد اگر چھوڑ کر جاتے ہو تو وہ دنیا میں جب نیک اعمال کرتے رہیں گے، جب تمہاری دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو یہ صرف 3 چیزیں ہمارے کام میں آنے والی ہے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ تو اگر ہم اپنی اولادوں کو، ہم ہماری اولادوں کو نیک بنائیں گے، اور جب ہم عمل کریں گے تو ہماری اولادیں دیکھ کر ہم سے سیکھے گی، اور تبھی وہ عمل کرے گی، تبھی وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی بنانے کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے، دنیاوی زندگی بنانے کے لیے اگر ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، جب ہم ہی اللہ کا ذکر نہ کریں گے تو کیا ہماری اولادیں اللہ کا ذکر کریں گی؟ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، میرے تو اعمال ختم ہو گئے تھے، پھر میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے جو نیک صالح اولاد دنیا میں چھوڑی تھی، وہ تمہارے لیے صدقہ و خیرات کر رہی ہے، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ تمہارے اسی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سوچیے آپ، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی اولادوں میں دین کی محبت پیدا کریے۔ اپنی اولادوں کو جب یہ محبت کیسا پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اگر اعمال کریں گے، جب آپ اپنے دین پر چلیں گے، تو وہ آپ کو دیکھ کر، چھوٹے رہنے سے بچے جب چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ چیز گھر کر جاتی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر میں یہ معمول بنائیں کہ نماز، قرآن اور تلاوت اللہ کا ذکر کرتے رہیں کثرت سے، تاکہ آپ کی اولادیں بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ صدقہ جاریہ سے مراد ابھی میں آپ کو فرما رہا تھا کہ مسجد میں خرچہ کرنے سے آج کل یہ چل رہا ہے، لوگ بہت سارے جنوں کا یہ ماننا ہو گیا ہے کہ وہ نماز قرآن تو نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پیسے کما کر بس مسجد بنانے میں یا ایسے صدقہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ایسے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے دین کو چھوڑ کر، میری تعلیمات کو چھوڑ کر تم جو صدقہ خیرات کر رہے ہو، مسجدیں بنا رہے ہو، وہ تمہارے کچھ کام میں آنے والی نہیں ہے۔ پہلے تم دین پر چلو، اس کے بعد تو تم صدقہ خیرات کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تم سے راضی ہوتا ہے۔
اسی بات پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے علامہ اقبال کا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من ہمارا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اللہ، سوچیے آپ، مسجدیں تو بہت بن رہی ہے مگر مسجدیں آباد نہیں ہو رہی۔ اب دیکھیے صرف رمضان میں آپ مسجدوں میں کس طرح سے دھوم رہتی ہے، مسجدوں میں کس طرح سے جماعتیں مسجدوں میں کس طرح لوگ کتنی تعداد میں آتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر مسجد ویران، فجر کی نماز میں بڑی مشکل سے 4-5 لوگ ہوتے ہیں، آدھی صفیں بھی پوری نہیں ہوتی، اور رمضان میں وہی مسجد میں جگہ بس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز ہمارے پر فرض نہیں کی، نماز فرض ہمارے پر ہر وقت نماز، جب تک تم 7 سال کی عمر سے جب تک تم خبر میں نہیں جاتے، جب تک تمہارے پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بات ہم جب سمجھیں گے اور جب اس پر عمل کریں گے تبھی ہماری دنیا اور آخرت سدھر سکتی ہے، تبھی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی سورہ نمبر 33 سورہ احزاب اور آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مبارک کو بیان کر رہا ہے، کس طرح اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، قربان جائے آقا دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجود مبارک پر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے ملائک فرشتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کون فرما رہا ہے اور کس کے لیے فرما رہا ہے۔ ساری کائنات کا مالک، دونوں جہاں کا مالک اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کثرت سے تم آقا دو جہاں رحمت للعالمین، دونوں جہاں کی رحمت بنا کر جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے، ویسے وجود مبارک پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اور اپنے ملائک، اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ وہ درود پاک کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیثوں میں کہ کثرت سے درود پڑھنے سے اتنے فضائل، اتنے نیک اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، اللہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ، اور ایک حدیث نبوی میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مجھ پر کتنی مرتبہ درود و سلام پڑھا کرتے ہو؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ذکر کا پاؤ حصہ آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں اور باقی کا پون حصہ میں دوسرے ذکر میں لگاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے مگر تم اور اسے بڑھا دو تو انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلی بار سے آدھا آپ پر درود و سلام پڑھوں گا، اپنی ذکر کا آدھا حصہ دوسرے ذکر میں لگاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے اگر تم اسے اور بڑھا دو تو اور بہتر ہو جائے گا تمہارے واسطے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انشاءاللہ پھر میں پون حصہ آپ کے درود و سلام پڑھوں گا کثرت سے، اور باقی کا پاؤ حصہ اللہ رب العزت کے دوسرے ذکر میں لگاؤں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بہتر ہے بہت بہتر ہے اگر تم اس سے اور زیادہ کرو تو تمہارے حق میں اور بہتر ہوگا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں پھر سارا صرف اور صرف آپ ہی کا ذکر، آپ ہی پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو تمہارے دنیاوی ہر مسائل حل ہو جائیں گے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی،
درود پڑھنے کی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ذکر کی اہمیت کو میں نے بیان کرنے کی اس میں کوشش کی، قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے اور حدیثوں کے ذریعے۔ تو آپ ذکر کی اہمیت کو سمجھیے، ذکر کی اہمیت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کو اپنائیے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے اور آپ کو اپنے قریب کر لے اور آپ کو اپنی عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ ہم نماز، قرآن اور عبادت یہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں دین اسلام کی، جیسے اگر آپ ایک بلڈنگ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو اس کے اوپر کیا آپ بلڈنگ ٹھہرا سکتے ہیں؟ نہیں ٹھہرا سکتے۔ اسی طرح اگر ہماری بنیاد مضبوط نہ ہو، ہم اگر نماز، قرآن اور اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو ہماری بنیاد جب مضبوط نہ ہوگی تو ہم کیا دوسرے اعمال کر سکتے ہیں؟ تو اسی وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور ذکر کی اہمیت کو سمجھیں اور قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھیں اور ان چیزوں کو اپنا کر اپنی دنیا اور آخرت اور اپنے اولاد کی، اپنے بھائیوں بہنوں کی، تمام کی دنیا اور آخرت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اور میں انشاءاللہ میں ایک آخری بات کو کہتے ہوئے اس بیان کو ختم کرتا ہوں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں ذکر کو اپنا سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ کیسے ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کی، کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت کب آئے گی؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہمیں صرف اگر پلک جھپکنے کی بھی اتنی دیر میں کبھی موت آ سکتی ہے۔ تو اگر ہم ذکر ہر وقت کثرت سے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو کس طرح وہ ہم ذکر میں اپنے آپ کو دن بھر اپن ذکر کر سکتے ہیں؟ ایک مثال کے طور پہ جب انسان دن میں ایک بار اگر گانا سنتا ہے یا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے، سیریل وغیرہ، فلم وغیرہ، تو دن بھر اس کے دل و دماغ میں اور اس کے زبان پر وہ گانے کے لفظ جاری رہتے ہیں، اور وہ چیز انہیں دیکھتا ہے وہ چیز اس کے ذہنوں میں رہتی ہے اور اس کے زبان پر اس میں سنی ہوئی باتیں رہتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سب چیزیں دیکھ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا تو کس طرح کلمہ نصیب ہوگا؟ اگر آپ جب گانے سن رہے ہیں، اگر وہ وقت آپ کو موت آ جائے تو کیا آپ کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ اور گانے سننے کے بعد جو آپ کے لبوں پر سارا دن گانے موجود رہتے ہیں تو کیا وہ ویسے وقت آپ کو موت آ جائے تو کیا کلمہ نصیب ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر سنیں، کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان مقدس کو سنیں، بیانوں کے ذریعے علماء اکرام کے بیانوں کو سنیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں۔ اسی طرح جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے زبانوں پر، جب آپ نہیں سنتے جبھی بھی یہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان مبارک، قرآن حدیث کی آیتیں، قرآن مجید کی تلاوتیں آپ کے زبان پر رہتی ہے تو انشاءاللہ اگر ایسا کرتے رہیں گے آپ تو اگر ہو سکے کبھی آپ کی موت آ جائے تو انشاءاللہ آپ کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ جو میں زندگی میں اپنی آزمایا ہوں وہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح راستہ ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنائیں، اور مجھے اگر کوئی اور راستہ ہو تو انشاءاللہ آپ بھی مجھے اصلاح کریں، میں بھی وہ راستے کو اپناؤں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ میں بس اسی بات کے ساتھ اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ بس یہ آخری گزارش آپ سب سے کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی رحمتیں اور برکتیں اور بہت سی بخششیں، بہت سے لوگوں کی بخششیں فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان اس مہینے کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی بخشش کروا لے۔ تو ہمارے کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی بخشش کا کچھ نہ کچھ اسباب بنا لے۔ کوئی نہیں جان سکتا کہ ہمارے پاس زندگی میں اگلے سال ہمارے کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایسے کئی لوگ تھے جو وہ جوان بچے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ہم اگلے سال روزہ رہیں گے، مگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ رمضان عطا نہیں کیا۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس لاسٹ عشرے میں بہت ہی برکتوں والی ایک رات آنے والی ہے، جس میں حدیث نبوی میں آتا ہے کہ وہ رات 83 ایئرس سے بہتر رات ہے۔ 83 ایئرس عبادت کرنے کے اتنا برابر، اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 83 ایئرس عبادت کرنے کے برابر ہے۔
تو آپ وہ اس رات کو تلاش کریں رمضان کے آخری 10 راتوں میں، تاخراتوں میں، اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے طرف لگائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، نفلی عبادات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور جتنا ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگے۔ آپ یہ تصور دل میں رکھیں کہ شاید میرا اگلا رمضان مجھے ملے یا نہ ملے، تو اس طرح آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو دل میں یہ خوف پیدا ہوگا اور آپ بڑے ہی محبت سے اور بڑے ہی حسن سلوک سے، ادب اور احترام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور آپ کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ بس اسی بات کے ساتھ میں آپ سب سے اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان راتوں میں میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں کہ جس طرح دنیا کے حالات چل رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کرے اور مسلمانوں کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو نماز، قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو مل جل کر رہنے کی، آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔